بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں اللہ کے ہاں مقبول ہوں اور دعا میں جو آپ مانگیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائیں، تو قرآن پاک کی دو صورتیں جو بڑے خوبصورت الفاظ پر مشتمل ہیں اور جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کو بیان کرتی ہیں، ایک سورہ اخلاص اور ایک سورہ کافرون۔ ان کے یہ خوبصورت الفاظ اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کو پڑھ کے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقد سأل باسمہ الاعظم، اس نے یقینی طور پر اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، الذی، وہ اسم اعظم، اسأل بہ العطاء، کہ جس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، سوال کیا جائے تو سوال قبول ہوتا ہے، اذا دعی بہ اجاب، دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی۔ جو بھی ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے اور جو بھی سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص کی جو بندہ بھی تلاوت کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ نے اگلا ارشاد 3 مرتبہ فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون۔ ایک آدمی نے جب یہ تلاوت کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ شرک سے بری ہو چکا ہے، شرک سے محفوظ ہے۔ اور دوسرے شخص نے قل هو اللہ احد والی جو سورت پڑھی تو آپ نے فرمایا غفر لہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔